ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ ارے تو اتنا نادان ہے، تجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جشن منانے کا موقع نہیں، یہ تو سوچنے کا موقع ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے، یہ تو اپنے آپ کو جانچنے کا موقع ہے۔ اے اللہ، زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا، اپنی قبر سے ایک قدم اور قریب ہو گئے، اپنے انجام سے ایک قدم اور قریب ہو گئے۔ اے اللہ، کل تک 39 سال کے تھے، آج 40 سال کے ہو گئے، کل تک 42 سال کے تھے، آج 43 سال کے ہو گئے۔ اے اللہ، زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ اے اللہ، اس موقع پر مجھے تو غور کرنا چاہیے کہ ایک سال میں میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کون سی کمی اپنی دور کی، کون سی نئی چیز میں نے حاصل کی۔ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر منا۔ آج ہمارا نوجوان لمبے لمبے پلان بنا، نیا سال کی تیاری ابھی سے کر رہا ہے، کس کو کارڈ بھیجنا ہے، کس کو ہیپی نیو ایئر لکھ کے اسٹیٹس لگانا ہے۔ 31 دسمبر کی رات، پوری دنیا میں جتنی شراب اس رات میں پی جاتی ہے شاید سال کے 365 دنوں میں کبھی نہیں۔ جتنا زنا اس ایک رات میں ہوتا ہے، جتنا ناچ گانا اس ایک رات میں دیکھا جاتا ہے، شاید سال کے کسی دن میں اتنا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے چکر میں اور یہ بتانے کے چکر میں کہ ہم بہت روشن خیال ہیں، ہم بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، ہم کنزرویٹو مائنڈ کے نہیں ہیں، ہم محدود سوچ کے نہیں ہیں، ہم کٹر پنتھی نہیں ہیں، ہم کٹ ملا نہیں ہیں، یہ دکھانے کے لیے وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے بھی سمجھوتا کر سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے؟ پوچھو جا کر کے عیسائیوں سے کہ آج کا دن تم کیوں مناتے ہو جشن؟ وہ کہتے ہیں کہ آج گاڈ نے اپنے سن کو بھیجا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے، ان کا بلیف ہے، ان کی آستھا ہے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بن کر کے دنیا میں آئے۔ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو بچے بچے کو سورہ اخلاص سے اور نبی نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ گے، سنت میں کون سی سورتیں پڑھنی ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد۔ عمرہ کرنے جاؤ گے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، کون سی اس میں سورتیں پڑھنی ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ 2 سورتیں ایسی ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں یہ شامل ہونی چاہیے۔ اور کبھی غور کرنا، قل هو اللہ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اور قل یا ایھا الکافرون ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد ہمیں یہ سکھا رہا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی آوشکتا نہیں ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ وہ نہ کھلائے تو تم کھا نہیں سکتے، وہ نہ پلائے تم پی نہیں سکتے، وہ آکسیجن روک دے تم سانس نہیں لے سکتے، وہ ہواؤں کو روک دے تم جی نہیں سکتے، وہ پانی کو روک دے، وہ پانی کو روک دے تو تمہاری پیاس کو کوئی بجھانے والا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ کسی کی سنتان نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے سمکچھ کوئی نہیں ہے، اس کے ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے۔ غور کرو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے یہ سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے، اور بچے بچے کو یاد ہے۔ کبھی اس کے معنی مطلب پر غور کیا؟
قل هو اللہ احد دنیا کے ہر کفر کا جواب ہے، ہر شرک کا جواب ہے۔ جو یہ کہتے اللہ ہر جگہ ہے، ان کا بھی اس میں رد ہے۔ جو یہ کہتے ہر چیز میں اللہ ہے، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے ہر کنکر میں معبود ہے، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد ہے۔ دنیا کے ہر کفر کا رد ہے، ہر شرک کا رد ہے۔ خالص توحید ہے سورہ اخلاص کا۔ آپ سورہ اخلاص کے ماننے والے ہیں اور آپ کرسمس کی مبارکباد دیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا مان رہا ہے اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، ارے قریب ہے کہ آسمان گر جائے، زمین میں سوراخ ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ جائیں اس بات پر کہ تم رحمان کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو۔ اتنا خطرناک جملہ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کو اپنا اللہ کا بیٹا کسی کو مانتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے عیسائیو، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں، اے پتھر کے آگے جھکنے والوں، اے پیڑ کے آگے جھکنے والوں، اے ندی کو ماتا کہنے والوں، اے دھرتی کو ماتا کہنے والوں، اے گائے کو ماتا کہنے والوں، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، کفر کے جتنے عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں کو خطاب کر کے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، او ڈس بلیورز، ہے وہ لوگوں جو ایشور کو نہیں مانتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایکیشور واد کو نہیں مانتے۔ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی سمجھتے کافر گالی ہے، کافر کوئی گالی نہیں۔ کافر مومن کا اپوزٹ ہے۔ مومن کا مطلب بلیور، کافر کا مطلب ڈس بلیور۔ مومن کا مطلب ماننے والا، کافر کا مطلب نہ ماننے والا۔ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی گالی تھوڑی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، او ڈس بلیورز، ہے ایشور کو اللہ کو نہ ماننے والوں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم اپاسنا کرتے ہو، جس کی تم ورشپ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، I can't worship it، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جب تک تم شرک کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اسٹیچو کی عبادت کر رہے ہو، کسی پیڑ کی پوجا کر رہے ہو، کسی ندی کی عبادت کر رہے ہو، کسی دھرتی کو ماتا مان رہے ہو، تو جب تک تم شرک کر رہے ہو تم میرے اللہ کی تم اپاسنا نہیں کر رہے۔ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے، تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہاں عقیدے کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے میرے نوجوان۔ ہم آپ کو مانوتا سے نہیں روکتے، بھائی چارہ سے نہیں روکتے، سوہارد سے نہیں روکتے، پریم سے نہیں روکتے۔ آج دیش کا ماحول کیا بنا دیا گیا؟ کرسمس کا تہوار آیا، ایک چرچ کے باہر ایک مذہب کے لوگوں نے، ایک دھرم کے لوگوں نے اپنے مذہب کی چیزیں جا کے چلانا شروع کر دیا۔ ہم اس کے ورودھی ہیں۔ ہمیں یہ کہنے کا پورا ادھیکار ہے کہ اگر کوئی کرسمس منا رہا ہے اپنے چرچ میں جا کر کے اپنے طریقے سے وہ منا رہا ہے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں وبھن دھرموں کے، وبھن جاتیوں کے لوگ ہیں، ہر دھرم کے ماننے والے کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کا ادھیکار ہے، ہمیں اس کے ادھیکار سے اس کو محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے۔ ہمارا نوجوان کرسمس منا رہا ہے، اسکولوں میں بچے سانتا کلوز بن رہے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، سانتا کلوز کے ڈریس میں بچہ جا رہا ہے اسکول میں۔
اسکول میں سکھایا جا رہا ہے کہ صاحب اوپر سے ٹافی آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آسمان سے چاکلیٹ گر رہا ہے، بچے کے دماغ میں یہ بھرا جا رہا ہے، اور آپ کا ماننا سا ہمارا بیٹا تو کٹیہار کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ مدرسہ 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 جس کو آج ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے۔ یہی وہ مدرسے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان مدرسوں کو ان کے حال پہ باقی رہنے دو، اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ کی توحید کی آواز بند ہو جائے گی۔ اسپین میں حال دیکھ کے آیا ہوں، اندلس میں حال دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ مدرسے جب تک ہیں میرے پیارے ساتھ، اور اسی لیے جن کی نیتیں خراب ہیں وہ یہی چاہتے یہ مدرسے بند ہو جائیں، قال اللہ کی آوازیں بند ہو جائیں، قال رسول کی آوازیں بند ہو جائیں۔ یہ مدرسے جب تک موجود ہیں توحید کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے گی میرے پیارے ساتھی۔ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان مدرسوں کے چلانے والوں کا سپورٹ کرو، ان مدرسوں سے جڑے ہوئے علماء کا سپورٹ کرو۔